اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس تجوید قرآن کے سلسلے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ چند جلسے آپ کے سامنے میں نے آرائز پیش کی۔ آج چاہ رہا ہوں کہ ان کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے کہ پہلا مطلب جو خلاصے کے طور پر ہم نے پیش کیا کہ ہمیں تجوید میں کیا سیکھنا چاہیے، وہ حضرت علی علیہ السلام کا قول تھا کہ الترتیل حفظ الوقوف و بیان الحروف یا بیان الحروف، کہ قرآن کو ترتیل سے پڑھنے کے لیے حضرت علی علیہ السلام نے ہمیں دو چیزوں کی طرف توجہ دلوائی ہے کہ ایک وقت کا خیال رکھیں اور ایک حروف کی ادائیگی کا خیال رکھا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں دوسری روایت ملتی ہیں وہ یہ بیان کرتی ہیں کہ بے الحان العرب و اصواتها، کہ لہن اور لہجہ بھی ہمارا عرب جیسا ہونا چاہیے، عربی ہونا چاہیے۔ جب ہم نے بیان حروف کو پیش کیا تو ادائیگی حروف یا حرف کو ہم تنہا پڑھتے ہیں یا حرف کو ہم ملا کر پڑھتے ہیں۔ جب ہم ایک حرف کو اکیلے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کی 9 صورتیں بنتی ہیں۔ ایک زیر زبر پیش کے ساتھ ہے جیسے با بی بو، ایک الف واو یا کھڑا زبر کھڑا زیر الٹے پیش کے ساتھ ہے یعنی با بی بو، ایک مد کے ساتھ ہے جس کی مقدار کھینچنے میں اور زیادہ ہو جاتی ہے، با بی بو۔ یہ 9 آوازیں ہر حرف کی ہوتی ہیں۔ اگر اس کی جگہ پر آپ جیم رکھ دیں، جا جی جو، جا جی جو، جا جی جو، آپ اس کی جگہ دال رکھ دیجئے، دا دی دو، دا دی دو، دا دی دو۔ یہ 9 آوازیں ہر حرف کی ہوتی ہیں۔ علماء عرب نے ان آوازوں کو مشخص کرنے کے لیے منہ کی حالت دیکھتے ہوئے فتحہ، کسرہ، ضمہ بنایا۔ فتح یعنی منہ کا کھلنا، کسر یعنی ٹوٹنا، اور ضم یعنی ہونٹوں کا ملنا، اور منہ کی حالت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اعراب لگائے ہیں زبر زیر پیش۔ اردو زبان والوں نے اور فارسی زبان والوں نے منہ کی حالت کو نہیں دیکھا ہے۔ انہوں نے جو الفاظ کے اوپر تھا اس کو زبر کہا، جو نیچے تھا اس کو زیر کہا، اور جو سامنے تھا اس کو پیش کہا۔ تو عربی زبان میں اعراب لگائے گئے ہیں منہ کی حالت کو دیکھتے ہوئے، اور اردو اور فارسی میں الفاظ کی حالت کو دیکھتے ہوئے کہ اوپر علامت ہے، نیچے علامت ہے، سامنے علامت ہے۔ اس طریقے سے اعراب گزاری کی گئی ہے۔ عربی زبان میں گول تا کا بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ یہ تا جو ہے مرہ کے اوپر تعداد کو بیان کر رہی ہے کہ ایک دفعہ کھلنا، ایک دفعہ ٹوٹنا، ایک دفعہ ملنا، یا ایک دفعہ اوپر، ایک دفعہ سامنے، ایک دفعہ نیچے۔ جبکہ اردو اور فارسی میں اس کا خیال نہیں رکھا گیا ہے، اس لیے جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ 9 حالتیں ہمیں حرف تنہا کی محسوس نہیں ہوتی ہیں۔ اردو میں ہم صرف زیر زبر پیش کو حرف تنہا کی علامت سمجھتے ہیں، اور کھڑا زبر کھڑا زیر حروف مد، اور مد کو جو ہے علامت ملانے کی سمجھتے ہیں، جبکہ وہ ملانے کی علامت نہیں ہے۔ حروف مد اور مد صدا ہائے کشیدہ یا کھینچی ہوئی آوازیں ہیں جو حرف نہیں ہیں، آواز کے کھینچنے کا نام ہے، علامت کے کھینچنے کا نام ہے، اس لیے ان کا مخرج بھی نہیں ہے۔ اگر یہ حرف ہوتے تو مخرج بھی ہوتا ان کا۔ اس کے بعد ہم آئے کہ ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، تو حرف تنہا ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اس کے بعد ہم نے کہا کہ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ کچھ مطالب قبل درس ہونے چاہیے جن کی طرف ہماری توجہ ہونا چاہیے تاکہ ہم درس سے صحیح طریقے سے استفادہ کر سکیں۔ ان میں پہلا مطلب یہ تھا کہ ہم توجہ کریں، کیونکہ توجہ کے ذریعے سے ہم سیکھتے ہیں۔ اگر توجہ نہ ہو تو ہم اپنی نماز کو بھی بھول جاتے ہیں۔ تو دنیا میں اگر شعبدے بازی ہو رہی ہے، اگر کوئی جیب کاٹ رہا ہے،
تو وہی توجہ ہٹانے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ تو اصل چیز توجہ ہوتی ہے، اور جس کے اوپر ہم توجہ کرتے ہیں وہ چیز سیکھتے ہیں۔ جس کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہم نہ اس کو دیکھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی بڑی دکان میں جاتے ہیں اور ایک چیز جو آپ کو چاہیے ہوتی ہے آپ اٹھا لیتے ہیں۔ آپ سے پوچھا جاتا ہے وہ دوسری چیز جو آپ کے ہاتھ میں تھی اس کی کیا قیمت ہے؟ آپ نے کہا وہ کون سی چیز؟ کیونکہ آپ بے اختیاری میں چیز اٹھا رہے ہوتے ہیں، آپ کی نظر اس پہ نہیں ہوتی، توجہ نہیں ہوتی، جبکہ آپ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں بھی ہوتی ہے، تو وہ آپ کے ذہن میں نہیں آتی ہے۔ تو اصل چیز توجہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی توجہ پر توجہ کریں کہ جب ہم درس پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو خالی ہم اپنی نماز کی اصلاح کیوں کر رہے ہیں؟ ہم پورا قرآن کیوں نہیں صحیح کر لیتے؟ ہم قاری کیوں نہیں بن جاتے؟ ہم استاد کیوں نہیں بن جاتے؟ ہم ایک ادارہ کیوں نہیں بنا سکتے؟ ہم گھر بیٹھ کے پوری دنیا کو تعلیم کیوں نہیں دے سکتے؟ سسٹم کیوں نہیں بنا سکتے؟ تو استاد کا کام سکھانا ہوتا ہے، لیکن ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کے اوپر ہماری توجہ ہوتی ہے ہم صرف اسی کو سیکھتے ہیں، باقی چیز کو نہیں سیکھتے۔ ہمارے درس میں جو ہے ایک شخص آتا تھا جو ہم سے پہلے آتا تھا اور ہمارے بعد جاتا تھا، کیونکہ اس کا کام درس کی ریکارڈنگ تھا اور ترتیب دینا تھا۔ وہ ہم سے پہلے آتا تھا، ہمارے بعد جاتا تھا، اور تمام دروس کے بارے میں اس کو معلومات ہم سے بہتر تھیں۔ کیوں بہتر تھیں؟ کیونکہ ہم اس سے ریکارڈنگ لیا کرتے تھے، سنا کرتے تھے، واپس کیا کرتے تھے، اس کو ساری چیزیں معلوم تھیں۔ میں نے اس سے ذکر بھی کیا کہ اگر آپ تھوڑی توجہ کریں، پڑھ بھی لیں تو یہ چیزیں آپ کو فائدہ دیں گی۔ اس نے کہا نہیں، میں اپنی نوکری انجام دے رہا ہوں۔ تو کیونکہ اس کی توجہ اس پر نہیں تھی اس لیے وہ درس نہیں پڑھ پایا، لیکن وہ چیز جو تھی وہیں تک رہی۔ یا جیسے میں مثال کے طور پر آپ سے کہتا ہوں کہ ایک صاحب سے میں نے کہا کہ آپ یونیورسٹی جایا کیجئے، بہتر ہے۔ کہا میں تو روز جاتا ہوں۔ کہا کس لیے؟ چھولے بیچنے کے لیے۔ تو جو یونیورسٹی چھولے بیچنے کے لیے جا رہا ہے وہ یقینی بات ہے تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی توجہ اس کا فوکس جو ہے جس چیز کی طرف ہے انسان وہی حاصل کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی توجہ کے اوپر توجہ کریں کہ جس چیز کی طرف ہم جا رہے ہیں، جس چیز کو ہم نے ہدف بنا لیا ہے، آیا اس سے بہتر بھی ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے۔ تو توجہ کے اوپر دوبارہ توجہ کریں کہ آیا اس سے بہتر ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے۔ دوسرا مطلب جو اس چیز میں ہم نے پیش کیا تھا کہ استاد سے ہٹ کر شاگرد کو بھی چاہیے کہ اس کی پڑھنے کی ایک روش اور ایک طریقہ کار ہونا چاہیے، تاکہ جو مطالب استاد پیش کر رہا ہے وہ بھی ضائع نہ ہوں، اور وہ مطالب جو شاگرد حفظ کر رہا ہے، یاد کر رہا ہے یا یادداشت کر رہا ہے وہ بھی محفوظ ہو جائیں، اور یادداشت بھی اس طرح نہ ہو کہ جب وہ استفادہ کرنا چاہے تو خود فائدہ اٹھا نہ سکے، بلکہ مطالب کو اس طریقے سے یادداشت کرنا چاہیے کہ جب ہم چاہیں ان سے استفادہ کر سکیں۔ جب ہم چاہیں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ پہلے والے استاد نے یہاں تک بیان کیا تھا، یہ بات نئی ہے۔ میں اپنا قصہ خود پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ میں نے مطالب لکھے، ایک دن میرے ذہن میں آیا کہ ایک مطلب ہے جو مجھے ڈھونڈنا ہے، تو میں نہیں ڈھونڈ پایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ان کو صحیح ترتیب نہیں دیا تھا۔ میرے ذہن میں آیا کہ جب میں نے اتنا لکھا ہے، خود میرے مطالب ہیں جو مجھے نہیں مل رہے ہیں، تو دوسروں کو اس سے کیا فائدہ ہو۔ جواہر کو بڑی مشکل سے جمع کرتے ہیں، لیکن ردی کی ٹوکری میں اس کو جمع نہ کریں۔ جو اس کے اصول ہیں، روش ہے، طریقہ کار ہے، اس کے اوپر دنیاوی علوم اور دینی علوم بہت سے مشورے دینے والے اساتذہ آپ کو مل جائیں گے کہ کس طریقے سے ہمیں یادداشت کرنا چاہیے، کس طریقے سے ہمیں دروس کو محفوظ کرنا چاہیے تاکہ وہ آئندہ ہمارے کام آ سکے۔ اس کے اوپر ہمیں توجہ کرتے رہنا چاہیے۔ تو پہلی چیز ہماری یہ کہ توجہ ہونی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک روش ہونی چاہیے اس کو سیکھنے کی، یادداشت کرنے کی اور محفوظ کرنے کی۔ اگر ہم نے ان پر عمل کیا تو ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ آج کے درس کو ہم یہیں تک اختتام پہ پہنچاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔